فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو رمضان کے اندر بھی بری بات، قول الزور، بری بات کے اندر غیبت، گالی گلوچ، دل دکھانا، اس طرح کی ساری باتیں ہیں، برا عمل، کوئی بھی برا عمل ہو وہ سب آ گئے اس کے اندر. اگر رمضان میں بھی وہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سے روزے دار روزہ تو رکھتے ہیں، ان کو ان کے روزے کے بدلے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا انہیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو رات کو جاگتے تو ہیں لیکن ان کو اس کے بدلے کچھ نہیں ملتا سوائے شب بیداری کے. اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ہے. مثال یوں دی گئی ہے جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایئر کنڈیشن آپ نے لگایا، سخت گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. اب آپ نے ایئر کنڈیشن تو لگایا لیکن دروازہ بھی کھول دیا، کھڑکی بھی کھول دیا، تو وہ ٹھنڈک تو باہر چلی جائے گی، اس کے لگانے کا کیا فائدہ؟ جب ساری چیزیں بند ہوں گی، کمرہ بند ہوگا، دروازہ بند ہوگا، کھڑکیاں بند ہوں گی، سارے سوراخ بند ہوں گے تو وہ ٹھنڈک اندر رہے گی. اسی طرح آپ نے منہ تو بند کیا ہے، اگر آنکھ کھلی ہے غلط سن رہا ہے، کھانا پینا بند ہے لیکن غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اسی طرح روزہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تم پر رات کا قیام سنت کیا ہے، اس کو جاری رکھا ہے، تمہارے لیے اس طریقے کو رائج کیا ہے. تو جس نے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، کہ جس طرح اس کی ماں نے جس دن اسے جنا تھا گناہوں سے پاک تھا، رمضان کے بعد وہ بھی اسی طرح پاک ہو جاتا ہے. تو آپ نے بارہا سنا ہوگا سیام قیام، سیام قیام، سیام قیام. سیام کے معنی روزہ، قیام کے معنی کھڑا ہونا. تو عام کھڑا ہونا تہجد ہو گیا یا دوسری قیام وہ الگ ہے، لیکن جو رمضان کے ساتھ جو قیام کا تعلق ہے وہ خاص طور پر اسی تراویح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی امید میں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب تراویح کے اندر ایک سنت ثابتہ یہ بھی ہے کہ ختم قرآن بھی ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا اس پر. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ایک تو کوشش کریں کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے آپ ان جگہوں میں جائیں، اور پھر کوشش کریں کہ آخر تک رہیں. آج کل یہ بھی ایک بہت سے لوگوں کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کچھ رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کوئی آدھا پارہ کے بعد نکل جاتا ہے، کوئی پونے پارے کے بعد نکل جاتا ہے، کوئی پاؤ کے بعد نکل جاتا ہے. تو وہ حدیث جو خاص طور پر اس سلسلے میں ہے میں عرض کرتا ہوں، سنیں اور عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ کھڑا رہا شروع سے لے کر آخر تک، حتی ینصرف، کہ جب تک امام چلا جائے، امام کے جانے تک وہ بھی کھڑا رہے، تو فرمایا اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے، قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. اور اس موقع پر میں ان حضرات سے معافی چاہوں گا جو 8 کے قائل ہیں، 8 رکعتیں ہیں یا 20 ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر بات نہیں ہے. لیکن جو 20 کے قائل ہیں وہ بیچ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے روزہ رکھ کر عبادت بھی کرنا چاہیے رات کو، اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے. اور روزہ رکھ
کر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے احباب ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں، پھر پورا وقت یا تو نیند میں گزارتے ہیں یا ادھر ادھر کی فضولیات میں گزارتے ہیں۔ بھائی میرے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ ایک عبادت میں ہیں، اب اس وقت کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ روزہ تو رکھے ہوئے ہیں اور ادھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے اور ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کل اکثر نوجوان بجائے اس کے کہ وہ اپنے اوقات کو تلاوت میں لگائیں، بجائے اس کے کہ ذکر میں لگائیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھی بات سنیں، کوئی واعظ سنیں، کسی عالم کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں، اکثر نوجوان اپنے اوقات کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ وقت اللہ کی امانت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں۔ ایک تو صحت، جب تک انسان کی صحت ہے وہ کہتا ہے میں نے کب بیمار ہونا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو ہمیشہ ہی صحت مند رہوں گا۔ بھائی جو بیمار پڑے ہیں انہوں نے بھی شاید یہی سوچا تھا، انہوں نے کب یہ سوچا تھا کہ ہم نے کبھی بیمار ہونا ہے اور ہاسپٹلائز ہونا ہے۔ اور الفراغ، فراغت کا زمانہ، اللہ نے جو ٹائم دیا ہے، یقین جانے ایک ایک لمحہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد یا تو وقت عصر ہے، اس کی اہمیت کی خاطر اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عصر سے مراد عام زمانہ ہے، زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اور اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہوتا ہے، زمانے سے باہر نہیں ہوتا، اس لیے وہ زمانہ اس کے عمل پر گواہ ہوتا ہے۔ اگر تو اچھا عمل ہوگا تو اچھی گواہی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں تو پھر یہ بڑے فکر کی بات ہے۔ اس لیے کہ جو لمحہ گزر جاتا ہے قیامت تک پھر وہ واپس نہیں آتا۔ آپ اسے لاکھوں اور کروڑوں پیسے دے کر آپ اس وقت کو واپس لانا چاہیں تو وہ کبھی نہیں ممکن، وہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں چلا گیا، اب وہ آپ کے حق میں گواہ بنے گا یا آپ کے خلاف گواہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، رمضان کے ان مبارک ایام میں، راتوں میں، دنوں میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، تلاوت کا، اذکار کا، بیانات سننے کا، یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کا۔ اور اس سال تو چونکہ کرونا ہے، کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، لیکن اپنے اوقات کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ کوئی درس قرآن کسی میں شریک ہو جائیں۔ آج کل تو اللہ نے دنیا اتنی آسان کر دی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سعودیہ سے درس سن سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے ملک کا درس سن سکتے ہیں، ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے مختلف علماء کے دروس ہوتے ہیں، اس میں آپ آن لائن شریک ہو سکتے ہیں، آن لائن کسی سے تلاوت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی حکمت عالیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کا ایک موقع دیا ہے، فرصت دی ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ جیسے عام حالات میں ہمارے بھائیوں کا، ہمارے دوستوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ڈیوٹی سے موقع نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن ٹھیک کرنا ہے ٹائم نہیں ملتا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے ٹائم نہیں ملتا، مسائل سیکھنا ہے ٹائم نہیں ملتا، کسی درس میں بیٹھنا چاہتے ہیں ٹائم نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹائم دیا کہ ہر ایک کو اپنی جگہ بند کر کے گھروں کے اندر محصور کر دیا۔ اب تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، خدا را اس ٹائم کو اب صحیح استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور یقیناً یہاں سے جانے کے بعد انسان جس بات پر افسوس کرے گا، کف افسوس ملتا رہے گا، وہ وہی گھڑیاں ہوں گی، وہی ساعات ہوں گے، وہی اوقات ہوں گے جو اس نے ضائع کیا ہوگا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا، اس پر افسوس کرے گا۔ جب ذکر کے اس کو فضائل سامنے آئیں گے، جب اس کا ثمرہ اور فائدہ اسے ملے گا تو کہے گا اے کاش جو اوقات میں نے ضائع کر دیے اس پر میں کچھ ذکر کرتا، ان اوقات میں تلاوت کرتا، ان اوقات میں کوئی اچھی بات کرتا۔
آج آپ کے پاس وقت ہے، الیوم عمل بلا حساب، وقت بہت ہے لیکن کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ وقت کیسے لگایا، لیکن وغدن حساب بلا عمل، اور کل کو مرنے کے بعد آپ کا حساب ہی حساب ہوگا، آپ کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوقات کی حفاظت فرمائے، ہمیں اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اوقات کو صحیح انداز میں صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنائے، اور اس فراغت کے زمانے کو، صحت کے زمانے کو اللہ تبارک و تعالی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔